نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان، آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے دلائل اور نشانیاں چل رہی تھیں، جو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے سامنے، دوسری طرف اس انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک لمبی فہرست تمہارے سامنے ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ اے انسان، اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا۔ جب سبھی چیزیں اپنی فرما برداری میں پوری ہیں، جب انسان چاہتا ہے ہر ایک چیز سے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی نعمت نے کبھی انسان کے سامنے اکڑ نہیں دکھائی، کسی نعمت نے کبھی انسان کے سامنے نافرمانی نہیں کی، سبھی نعمتیں جھکی ہوئی انسان کے سامنے بچھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اے انسان، جب سبھی نعمتیں، سبھی اللہ کی مخلوقات تیرے لیے ہیں، تو اے انسان تو اللہ کے لیے ہے۔ جیسے وہ سبھی چیزیں تیری فرما برداری میں اور تیرے لیے بچھی ہوئیں، اے انسان تو اپنی بندگی کے اندر اور اپنی عبادت کے اندر اپنے رب کے سامنے بچھ جا۔ کچھ چیزیں پیچھے گزر چکیں، اور آج کے سبق کی سب سے پہلی چیز، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل، اور دوسری طرف ہمارے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں دو قسم کے پانی پیدا فرمائے، ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کھارا اور کڑوا ہے۔ سمندر کا جتنا پانی یہ کھارا اور کڑوا ہے۔ زمین کے اوپر 3 حصوں میں سمندر ہی سمندر ہے، اور ایک چوتھے حصے میں خشکی ہے، جہاں انسان بستے ہیں، جانور بستے ہیں، باقی تمام مخلوقات۔ اب اللہ کی رحمت اور نعمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا اور کڑوا بنایا۔ اگر اللہ اس کو میٹھا بناتا تو میٹھے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ چند دن کے بعد بدبودار اور کتنا عجیب بن جاتا ہے کہ وہاں پھر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، سمندر کے اندر کتنی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، جتنا وافر چیز ہے، جتنی انسان کے پاس فضلہ، سب کچھ جو بھی، یہ سب کچھ انسان سمندر کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پیٹ اور حوصلہ دیا ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنے اندر سما جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی کھارا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، لیکن وہاں جو اندر مخلوقات رہ رہی ہیں ان کے لیے وہی کھارا ہونا، وہی کڑوا ہونا وہ زندگی ہے۔ انسان کے پینے کے لیے تو نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ان کے لیے وہ زندگی ہے۔ اب ایک یہ سمندر کا پانی کھارا کڑوا بنا دیا، دوسری طرف جو انسان کی اپنی ضرورت کا پانی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا بنا دیا۔ آسمان سے پانی اترا بارش کی صورت میں، کہیں اللہ نے پہاڑوں پر برف کی صورت میں سٹاک کر دیا، اور کہیں نیچے زمین کی تہہ کے اندر پہنچا دیا۔ اب زمین کی تہہ سے جب پانی نکلتا ہے
کہیں انسان ٹیوب ویل لگا کر موٹریں لگا کر خود اس کو نکال رہا ہے، نلکا لگاتا ہے، اور کہیں اللہ کی ذات چشموں کی صورت میں زمین سے خود پانی نکال کر انسان کو دے دیتی۔ یہ پانی میٹھا ہے، یہ پانی انسان کے لیے فائدہ مند، پینے کے اعتبار سے اور ہر چیز میں استعمال کے اعتبار سے یہ پانی فائدہ مند، میٹھا پانی۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ جب میٹھا اور کڑوا کھارا پانی دونوں ایک جگہ جا کر جمع ہوتے، سمندر کے اندر جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ وہاں اپنی قدرت کی دلیل انسان کو سمجھا رہا ہے کہ ہماری قدرت دیکھی تم نے، ہماری وحدانیت کے اوپر دلیل دیکھی کہ پانی کھارا ہے اور کڑوا ہے، ہم ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے، ہم نے درمیان کے اندر ایک پردہ حائل کیا جو نظر بھی نہیں آتا، اور یہ دور دراز تک ایسے ہی پانیوں کی دو لائنیں جاتی ہیں کہ دونوں کے اندر ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کھارا پانی، اور پھر یہاں تک کہ کبھی اگر سمندر کے اندر لہریں آتی ہیں پانی کی اور وہ میٹھا پانی نیچے چلا جاتا ہے، اوپر سمندر کی لہریں چڑھ جاتی ہیں 2 فٹ 6 فٹ 10 فٹ 12 فٹ، اور وہ پانی بالکل نیچے چلا گیا۔ جب لہریں تھم جاتی ہیں اور پھر وہ پانی نیچے سے اوپر آتا ہے اور پھر اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طرح پہلے چل رہا تھا، کہ دونوں پانی ملتے نہیں آپس میں، درمیان میں اللہ کا ایک پردہ ہے، کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی دلیل ہے کہ پانی مکس نہیں ہو پاتے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے چلائے 2 دریا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا پانی ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ کھارا کڑوا پانی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اور بنا دیا ان دونوں کے درمیان، برزخاً ایک پردہ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک رکاوٹ بنا دی جو کہ آڑ بنی ہوئی ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، من الماء، پانی سے، بشراً، انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف انسان کو ہی نہیں پانی سے بنایا، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ اب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، وہ پانی جو کہ ایک ناپاک ہے، اس ناپاک پانی کے ایک قطرہ، ایک بوند سے اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا۔ اور کتنی بڑی دلیل اللہ کی وحدانیت کی کہ وہ پانی اتنا گندا، اتنا نفرت والا، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم کو لگ جائے تو جسم وہاں سے دھونا پڑے گا، کپڑا دھونا پڑے گا، اللہ نے اس گندے اور ناپاک پانی سے اتنا خوبصورت انسان پیدا فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کی دلیل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی 2 رشتے سامنے آتے ہیں، ایک ہے شرعی رشتہ جس کو ددحال کا رشتہ کہتے ہیں، یہ شرعی خاندان ہے جس میں باپ دادا کی طرف جتنی نسبت جاتی ہے، یہ ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور یہ بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا، ایک باپ موجود، دادا ہے، پردادا ہے، لکڑ دادا ہے، دادی ہے، پھپھو ہیں، یہ سارا جتنا یہ شرعی خاندان ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے عرفی خاندان بنایا جس کو ننہال کا رشتہ کہتے ہیں، جس میں ماں آ گئی، نانی آ گئی، اور باقی دیگر خالہ ماموں وغیرہ سارے اس کے اندر آ گئے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا، نسبًا کا معنی ہے خاندانی، یعنی شرعی
اور عرفی خاندان، شرعی خاندان اور عرفی خاندان دونوں نسباً سے ہیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے وصہرا، صہرا کا معنی سسرالی خاندان، جب بچہ تھا تو دو خاندان وجود میں آئے، ایک شرعی خاندان، ایک عرفی خاندان، ایک ددحال کا خاندان، ایک ننہال کا خاندان۔ اور اس کے بعد جب بچہ جوان ہوا اور اس کی آگے شادی کر دی، اب ایک اور خاندان وجود میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں سسرالی خاندان۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا وصہرا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا پانی سے بشراً انسان کو، فَجَعَلَهُ پھر بنا دیا اس کو، نسباً خاندان شرعی اور عرفی، وصہرا اور سسرالی خاندان۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کچھ پچھلے سبق کے اندر لمبی فہرست گزری اور کچھ ابھی گزری، اس کے بعد اللہ کا شکوہ سنیے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پوجتے ہیں وہ اللہ کے سوا کو، مَا لَا يَنفَعُهُمْ، جو ان کو نفع بھی نہیں دیتے، وَلَا يَضُرُّهُمْ، نہ کوئی نقصان دیتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہ تو ان کو نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب سے پیٹھ پھیر رہا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے یہ اپنے رب سے پیٹھ پھیر رہا ہے۔ پیٹھ پھیرنے کا کیا مطلب؟ منہ ادھر اٹھا لیا اور پیٹھ اللہ کی طرف کر دی، نافرمانی کر دی، اللہ کچھ کہہ رہا ہے کر کچھ رہا ہے، یہ ہے مطلب پیٹھ پھیرنے کا۔ اور ایک مسلمان ہے، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرما دی، اللہ نے رحمت فرمائی کہ یہ اپنے رب کا فرما بردار ہے اور رب کے سامنے کھڑا ہے، جیسے جیسے اللہ کہتے جا رہے ہیں ویسے کرتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف کافر ہے، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر تو اپنے رب سے پیٹھ پھیر کے منہ ادھر اٹھا کے کھڑا ہوا، اپنے رب کو پیٹھ کر دی، کمر کر دی اپنے رب، یہ نافرمانی کی طرف اشارہ۔ آگے تذکرہ آگے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تسلی دے رہے ہیں، وما ارسلناک، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مبشرا، مگر خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ آپ کی ڈیوٹی تو خوشخبریاں سنانے کی ہے، جو مانتے چلے جائیں خوشخبریاں سنا دو، جنت بتاؤ، محلات بتاؤ، کیا کچھ اللہ کی نعمتیں۔ ونذیرا، اور ڈرانے والا بنایا، جو نہیں مانتا اس کو جہنم کے خوفناک مناظر سے ڈرا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کی اتنے سال ڈیوٹی دی، فرمایا ان کو کہہ دو کہ یہ جو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کوئی وظیفہ اور تنخواہ نہیں مانگتے کہ تمہیں دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی اجر، کوئی مزدوری، کوئی اجر، کوئی وظیفہ تنخواہ، کچھ نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو چاہے یہ کہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ میری تو تمنا یہ ہے کہ سبھی لوگ اللہ کی طرف جھکنے والے بن جائیں، اللہ کے قرب والے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ پہلے تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، دوسرے مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا گیا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اگر اجر تم سمجھتے ہو اور تم دینا چاہتے ہو تو صرف اجر یہ ہے کہ تم میری بات مان کر اللہ کے بن جاؤ، بس یہ اجر ہے۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ انبیاء علیہ السلام۔ اور آج جو تبلیغ کا سلسلہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی سے چلا ہے، یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی کسی سے کوئی تنخواہ تو نہیں مانگتے، نہ کسی سے وظیفہ مانگ رہے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی بار بار تڑپ ہے، ایک ہی تمنا اور ایک ہی آواز ہے کہ بھئی ہماری مزدوری صرف یہی ہے، اور ہمارے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو تو تب بھی یہی ہے، ہم تو سب کچھ اپنے اللہ سے اجر لیں گے اور اللہ سے اس کا بدلہ لیں گے۔
تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم صرف اتنا کرو کہ ہماری بات مان کے اللہ کی طرف جھکنے والے بن جاؤ، بس یہ ہے ان کا نعرہ، یہ ہے، اور اس کی طرف ہی اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اور افسوس، صد افسوس کہ وہ کام جو اس زمانے کے مشرکین اور کافر کیا کرتے تھے، وہ کام آج کے مسلمان کر جاتے، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس ذات پر جس کو موت نہیں ہے، جس نے مرنا نہیں ہے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ محدثین اکرام نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان نے تو مر جانا ہے، یہ تو فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ جو چیز فنا ہو جائے اس پر کیا بھروسہ کرنا چاہیے؟ اس پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے جس کو موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے وہ ذات، اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، بھروسہ کرے اس ذات پر جو زندہ ہے، علی الحی، زندہ پر، الذی لا یموت، جس کو موت نہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرے اسی کی حمد کی۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اس کے لیے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے بندہ کیا کر رہا ہے، کتنی نافرمانیاں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کو معلوم۔ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان، فی ستۃ ایام، 6 دنوں۔ اللہ کی قدرت تو بڑی وسیع ہے، اللہ اس سے کم میں بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو سمجھایا ایک طریقہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، بتدریجاً اور انتظاماً۔ اللہ نے وہ انسان کو سکھایا کہ تدریجاً اور آہستہ ایک چیز کو بنایا جاتا ہے، اسی میں خیر ہوتی، ورنہ اللہ لفظ کن فرماتے اور سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے، 6 دنوں کی کیا ضرورت؟ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر متوجہ ہوئے عرش کی طرف۔ عرش ایک منزلہ تخت کے ہے، اور اس کو عام طور پر سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک ہیڈ آفس ہے پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے، وہاں سے اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں فرشتوں کو، یہ جو ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، وہ عرش، وہ ایک منزلہ تخت اور دفتر کے، وہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، پوچھ لو اس کا خبر رکھنے والوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جب معاہدہ لکھوا رہے تھے مشرکین مکہ اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کے درمیان، تو اس وقت آپ نے سب سے اوپر لکھوایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے، فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس پہلی لائن کے اوپر اعتراض کر دیا، کہتے ہیں ہم رحمان و رحیم کو نہیں مانتے، تو کیا لکھیں پھر؟ آپ جو پہلے تحریر چلی آ رہی ہے اور پہلے سے بات چل رہی، بسمک اللہم، یہ لکھو۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو لکھا جاتا تھا، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا جملہ عطا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے آقا نے فرمایا جس چیز کا آغاز بسم اللہ سے ہو گیا اور نیک کام ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمایا۔ مشرکین مکہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، وہ ذات رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا،
اس ذات کا پتہ پوچھو خبر رکھنے والوں سے، سبحان اللہ، اللہ والوں سے پوچھو، اللہ والے تمہیں بتائیں گے رحمان ذات کون ہے، وہ کتنی بڑی رحیم ذات ہے، کتنی بڑی رحمتوں والی ذات ہے۔ سب سے بڑے اللہ والے انبیاء علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد آگے ایک سلسلہ ہے اللہ والوں کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو سجدہ کرو، لِلرحمن، رحمان کو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہتے رحمان کیا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے رحمان کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کر دیا کہ آپ ادھر سے تو دعوت دیتے ہیں اللہ ایک ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف سب کچھ وہی کرتا ہے، مالک خالق سب کچھ وہی ہے، اور ادھر سے آپ رحمان اور رحیم کی طرف بھی ہمیں بلا رہے ہیں، یہ رحمان کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بھی اس کا جواب دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اللہ کے ہی تو پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اس کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی صفاتی نام ہیں جو قرآن پاک میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ ان میں ایک نام ہے رحمان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، جب کہا جاتا ہے ان کو سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو۔ سجدہ کرنے کا کیا؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی پیشانی ٹکا دینا۔ سجدہ دو قسم کا، ایک ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہے سجدہ عبادت کا۔ ہماری شریعت میں سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے لیے، عبادت کا سجدہ بھی اللہ کے لیے، نہ تعظیمی سجدہ کسی کو جائز، نہ عبادت کا سجدہ کسی کو جائز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضور ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، ہم جب آپ کے پاس آئیں تو ہم آپ کو بھی سجدہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور قبر کے اندر ہوں گا، جب تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے سجدہ کرو گے؟ عرض کیا حضور نہیں کریں گے۔ فرمایا جس طرح قبر کے اوپر سجدہ جائز نہیں، اسی طرح میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں میرے سامنے سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے لیے، سجدہ بندگی اور عبادت والا بھی اللہ کے لیے، کوئی جائز نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بات واضح فرما دی، فرمایا اگر سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب اس کا خاوند گھر آئے تو اس کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں۔ یہ مشرکین کا کام ہے سجدے کرنا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نہ قبر کے اوپر سجدہ جائز، نہ کسی بندے کے سامنے سجدہ جائز، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ جائز نہیں، ان کی قبر پر سجدہ جائز نہیں، باقی کون ہے اور کس بات کی مری؟ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو۔ اس لیے فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو، قالوا تو کہنے لگے وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کر دیں اس کو تمہارے حکم، جس کو تو ہمیں حکم دے دے ہم اس کو سجدہ کر دیں؟ وزادہم نفورا، اور بڑھ گیا ان کا بھاگنا، اور بھاگنا شروع کر دیا، بھٹکنا شروع کر دیا۔ تو سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمانوں میں بروجن، برج، بروج برج کی جمع ہے، سیارے بنائے، اللہ نے بڑے سیارے بنائے۔ یہ زمین بھی ایک سیارہ ہے، گول گیند ہے، نقشوں میں دیکھو نا تو گول ایک گیند ہے، یہ زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ جس طرح زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا اس طرح اور بھی سیارے پیدا فرمائے۔ سورج بھی ایک سیارہ، چاند بھی ایک سیارہ، اور بھی بڑے بڑے سیارے، یہ چاند، سورج، زمین،
یہ چھوٹے سیارے ہیں، اس سے بڑے بڑے، اس سے لاکھوں گنا بڑے 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 سیارے اللہ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائے۔ تبارک الذی، اللہ کی ذات بڑی ہے، جعل، جس نے بنایا، فی السماء، آسمانوں میں، بروجن، برج بنائے، سیارے بنائے، وجعل فیہا، اور بنائے اس میں، سراجا وقمرا، سراج سورج بنایا، وقمرا، اور چاند بنایا، منیرا، روشن کرنے کو۔ یہ دو بلب لگائے اللہ نے اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے، ایک بلب دن کو جلتا ہے اور ایک بلب رات کو جلتا ہے۔ جو دن کو جلتا ہے اس کو سورج کہتے ہیں، سراج، اور جو رات کو جلتا ہے اس کو چاند کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے بنایا، اور بھی بڑے بڑے فائدے ان کے اندر رکھے، روشنی بھی دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا رات اور دن کو، خلفتاً، بدلنا، رات آ رہی دن آ رہا ہے، دن آ رہا ہے رات آ رہی، یہ تبدیلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ لمن، اس بندے کے لیے، ارادہ، جو چاہے، ان یذکر، یہ کہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا، یا چاہے شکر ادا کرنا، اس بندے کے لیے تو یہ بڑی نعمت ہے اور بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اپنے رب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اس کے لیے یہ کیا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، اور اس نے کبھی توجہ بھی نہیں کی کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ تو رات اور دن کا بدلنا اور باقی یہ کتنی چیزیں، اتنی لمبی فہرست، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تھمائی گئی کہ اے انسان، یہ سب کچھ ایک طرف ہماری قدرت کے دلائل ہیں اور دوسری طرف تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر پہچان کر اللہ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔